جو زنا کا جرم ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دباچے کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، انسان صرف ان کو سمجھ لے تو انسان کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ میری بہنیں بیٹیاں جو آج یہ درس بھی سننے آئی ہیں، یا میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت، آپ بتائیے دنیا کے اندر جو سب سے مقدس متبرک اللہ کی پسندیدہ جگہیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ کون سی ہیں؟ مساجد۔ مسجدیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نا۔ جو عورتیں مسجد کے اندر خوشبو لگا کے آتی ہیں، کہاں آ رہی ہیں؟ مساجد میں۔ کہاں آ رہی ہیں؟ دین کی تبلیغ میں۔ کہاں آ رہی ہیں؟ خیر کی بات سننے۔ صحیح حدیث ہے، جو بندہ خیر کی اور بھلائی کی بات سننے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر جاتا ہے، یعنی مساجد میں جاتا ہے نا، صحیح حدیث ہے، اگر خیر کی بات کرنے یا خیر کی بات سیکھنے اللہ کی مسجد میں جو جاتا ہے، اس کو اللہ پورے حج کا ثواب دے دیتا ہے، پورے حج کا۔ جب وہ گھر سے روانہ ہو رہا ہے، یہ عورت پورے حج کا ثواب لینے گھر سے نکلی ہے، لیکن اس نے غلطی کیا کی ہے؟ اس نے کپڑوں پہ یا جسم پہ ایسی خوشبو لگائی ہے جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی ہے۔ بس کوئی اور جرم نہیں ہے، کوئی بے پردگی نہیں ہے، کوئی اور عیب نہیں ہے، کوئی چہرہ ننگا نہیں ہے، برقعے کے اندر ہے، صرف خوشبو ایسی ہے غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی ہے۔ اس خوشبو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ غیر محرم لا محالہ اس خوشبو کی طرف متوجہ ہوا ہے، اس نے اس کو پردے ہی کی حالت میں، بے حجاب کی بات نہیں ہے، پردے ہی کی حالت میں مڑ کے دیکھنا کون گزر رہا ہے یا نہ بھی دیکھے، حدیث کے الفاظ صرف یہ ہیں، غیر محرم کے ناک کے ساتھ ٹکرائی ہے، بندہ متوجہ ہوا نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ ایک توجہ حاصل کرنے کا ہتھیار ہے، اس نے وہ ہتھیار اور ٹول یوز کیا، غیر محرم کے پاس سے گزری، جسم اور کپڑے کے اوپر ایسی خوشبو تھی جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائی۔ آ کہاں رہی ہے؟ مسجد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو چاہیے یہ گھر جا کر غسل جنابت کرے، غسل جنابت کرے۔ مسجد میں آنے والی ہاں غسل جنابت کرے، کیونکہ بعض نگاہوں نے اس خوشبو سے متاثر ہو کے تیرے جسم کا طواف کیا، چاہے تو پردے میں تھی، اس نے تیرے سراپے کو دیکھا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، حدیث صحیح ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ ہاں شرمگاہ اس کی تصدیق اور تردید کر دیتی ہے، اس کو آگے بڑھا دیتی ہے یا اس کو روک دیتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ نظر زنا نہیں کرتی یا ہاتھ زنا نہیں کرتے، نظر کا زنا صرف دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، چھونا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ اب یہ جو خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی ہے وہ تیری طرف متوجہ ہوا ہے، تو گھر میں جا کے غسل جنابت کر۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے آپ کو یہ بات نہیں پتا چل رہی؟ اگر مسجد میں خوشبو لگا کے آنے والی غسل جنابت کرے تو یونیورسٹی کے اندر جانے والی، بازاروں میں جانے والی خوشبو لگا کر، ہم خود یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، بہت کم عورتیں، بہت کم بچیاں ایسی ہوتی تھی جو خوشبو لگائے بغیر آتی تھی، بہت کم، جن کے اوپر اللہ کا احسان ہوتا تھا۔ آپ بتائیے ان عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جو مسجد میں خوشبو لگا کے نہیں آئی، بلکہ کہاں آئی ہے؟ بازار کے اندر، ایسے ماحول کے اندر جہاں پہ مسجد نہیں ہے۔ یہ حدیث اتنی سخت ہے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھ جائیں تو اللہ کی قسم یہ جو مخلوط تعلیم کا ڈھکوسلا ہے یہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر بازاروں میں پھرتی ہے، لوگوں میں جاتی ہے، اور اس کی خوشبو کی بات ہے، بے حجابی کی بات ابھی تک نہیں ہے، اس کے جسم سے
یا اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو غیر محرم کے ناک سے ٹکراتی ہے۔ الفاظ سخت ہیں لیکن آقا دو جہان کے ہیں، اس لیے ادا کیے دیتا ہوں۔ فہیہ زانیہ فہیہ زانیہ فہیہ زانیہ، وہ زانیہ ہی ہے، وہ زانیہ ہی ہے، وہ زانیہ ہی ہے، معاذ اللہ۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں معاشرے کے اندر؟ کہاں کھڑے ہیں؟ آج بڑے بڑے دیندار گھرانوں کی بچیاں کالجز یونیورسٹی کے اندر خوشبو لگا کر نہیں، بن سور کے کاسیات آریات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جو دردناک عذاب دیکھے تھے نا، ان میں سے ان دو کا بھی ذکر کیا تھا۔